لیے ہم پھیرتے ہیں تاکہ یہ خود سبق سیکھیں، اور یہ بھی مراد ہے تاکہ وہ ذکر کریں، یعنی اپنے رب کو یاد کریں۔ لیکن یاد کرنا کتنا ہوتا ہے؟ جب بارش کو اللہ پھیر پھیر کے لاتا ہے، آپ مجھے خود ہی بتائیں نا کہ جب موسم بدلتا ہے، کسی دن بارش آئی، بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ تو اتنی ہو جاتی ہے، میرے خیال میں بارش کی نعمت کا بھی احساس نہیں ہے، اس کو رحمت ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن پھر بھی چلیں، گرمیوں کے دن میں آپ سوچ لیں، بارش ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ آج پکوان پکائیں اور غزلیں لگا لیں گے، میوزک لگا لو، چلو آجو پارٹی کریں، گیت گائیں گے، کوئی ساون کے، کوئی فلانے کو یاد کرنے کے، اور بڑی سیڈ میموریز شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ کتنی دفعہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ اگر کوئی کچھ کہہ ہی دے زیادہ، کچھ نہیں بھی یہ کرتا، تو وہ یہ کہہ دے گا کہ ہاں بس دیکھو نا، آج کی فورکاسٹ تھی یہ کہ بارش ہونی تھی، اور موسم میں یہ تبدیلیاں، تو اس لیے اللہ کا ذکر کرنا تو بھول ہی جاتے ہیں کہ اس کی رحمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شکوہ کیا، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکثر لوگوں کی عادت کیا ہے کہ وہ ناشکری کرتے ہیں، ناشکری کے سوا اور ہر رویے کا انکار کر دیا۔ اکثر لوگوں نے، اکثر لوگوں کو شکر گزاری نہیں یاد رہتی، اس کا بھی انکار ہے، وہ سبق لینے کا بھی انکار ہے۔ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ناشکریاں۔ سبق لینے کی بجائے، اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے، اس کو یاد کرنے کی بجائے، صرف رہ کیا جاتا ہے؟ موسم کے شکوے شکایتیں۔ آپ تو نہیں ناشکری کرتے؟ ناشکری کیا ہے؟ ناشکری کرنا ناشکری کیا چیز ہوتی ہے؟ جب ہم اعتراض کرنے لگتے ہیں، جب ہم راضی ہی نہیں ہوتے، جب ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ناشکری نہیں ہوتی؟ یہ کیوں آج ہو گئی بارش، آئے وائے، اور دیکھو اتنا ڈپریسو سا تو ماحول ہو گیا ہے، اور دیکھو ذرا یہ کیا آج سارا ہر طرف گیلا ہو گیا، اور اتنا مگی ہے، اور فلاں ہے، اور بارش نے ہمارا تو سارا پکنک کا پروگرام ہی خراب کر دیا نا۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں، جب بھی ہم کسی بھی موسم کی شکایت کرتے ہیں نا، ویسے آپ کہیں کہ ہاں آج بارش ہو گئی، یا آپ کہیں کہ آج گرمی ہے، یا کوئی آپ نے تبصرہ کیا اس کے اوپر، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے اعتراض والا تبصرہ، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا۔ کبھی بھی ہم موسموں پہ سیٹسفائیڈ نہیں رہتے۔ ہائے ہائے آج تو سردی اتنی ہو گئی، او ہو گرمی کتنی زیادہ ہے۔ تو ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں، یہ زمین کس کی ہے؟ کس کی ہے زمین؟ اللہ کی ہے۔ اس پہ جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ موسم کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ یہ سارے جاندار چوپائے، جن و انس، سب کس کے ہیں؟ بے جان چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ تو کیا اس کی مرضی نہ چلے؟ آپ سے پوچھا جائے کہ آج جی کیا موسم ہونا چاہیے، جس پہ آپ راضی ہیں وہی ہوگا آج۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہیں، موسموں پہ اعتراض کریں، کیوں آج کیوں یہ ہوا، ایسا کیوں ہو گیا؟ بھئی جس کا یہ کارخانہ قدرت ہے، وہ چاہے تو بارش برسائے، وہ چاہے تو خشکی کر دے، وہ چاہے تو سردی ہو جائے، وہ چاہے تو گرمی ہو جائے، مرضی تو اس کی چلنی۔ آپ پر میں کیوں اعتراض کرنے کے مجاز رکھتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر لوگ ان میں ناشکریاں کرتے ہیں۔ بارش ہو تو بھی مشکل، اگر نہ ہو تو تب بھی مسئلے، آئے بارش نہیں ہو رہی، آئے خشکی پڑ گئی، ہائے ہماری تو گھاس ہی جل گئی ہے۔ تو ہر وقت ہم اگر دیکھیں نا تو ناشکری کی باتیں زیادہ ہیں۔ ہم تو کفورہ میں شامل نہیں ہیں۔ سبق بجائے لینے کے، شکر گزاری کے، راضی ہونے کے، الحمدللہ کہنے کے،
اب دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ سردی ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے اللہم انی اعوذ بک من برد زمہریر. گرمی ہے تو پھر نار جہنم سے آپ پناہ مانگے. تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ، کیونکہ اس حدیث میں ہے کہ ایک انسان کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ آج کتنی گرمی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من نار جہنم من حر نار جہنم، وہ یہ کہتا ہے. پھر ایک انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ آج کتنی سردی ہے، اور پھر یہ کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من برد زمہریر. تو اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کے کہتے ہیں جہنم کو، اور کہ تیرے ان طبقوں سے یہ پناہ مانگ رہا ہے، تو میں نے اس کو پناہ دے دی. تو ہم جب اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، رحمت کی بارش ہو رہی ہے، تو آپ اللہ سے دعائیں کریں، شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ بارش ہوئی. لیکن اکثر ہی لوگ ناشکریاں، ہر وقت ناشکریاں. اور موسم تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ موسم کا آنا جانا بدلنا ہماری مرضی سے بس ہونا چاہیے. ہم ہر وقت ہی انکمفرٹیبل رہتے ہیں موسم کے. کوئی ہی دن ہوتا ہے کہ ہم بس خوش ہوں اور کہیں کہ کتنا اچھا موسم ہے، لیکن اس میں بھی کہیں گے کتنا اچھا موسم ہے، اور اس کے بعد بس کوئی شکر گزاری نہیں، کوئی الحمدللہ کہنا نہیں. بھئی بات یہ ہے کہ جب ہماری مرضی کی چیز ہو تب تو سبھی خوش ہوتے ہیں. بات تو تب ہے کہ جب اللہ کی مرضی کی ہو، آپ کی مرضی نہ بھی اس میں شامل ہو، تو آپ کہیں کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. بات تو تب ہے، بندے تو تب ہیں آپ اللہ کے. آپ کی مرضیوں کی ہونے لگے ساری چیز تو پھر تو آسان ہی ہے نا. دیکھنا تو یہ ہے کہ آپ اس وقت کتنے راضی ہوتے ہیں جب مرضی آپ کی نہیں ہے، اللہ کی ہے. یہ موسم کس کی مرضی سے بدلتے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے بدلتے ہیں. اور جب آپ ان پہ راضی نہیں ہوتے تو اللہ کی رضا پہ نہیں راضی ہو رہا. دعا ضرور مانگیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شکایتیں، اعتراض، شکوے، ہائے وائے کرنا، کیوں ایسا ہو گیا، آج ہی ہونا تھا، الو بارش کو بھی آج ہی ہونا تھا، تو وہ کس نے کی ہے بارش؟ یہ نہیں آپ سوچتے؟ کس پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ تو ان جملوں کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں یہ فرقان ہے نا، کیسے ہمیں بتاتا ہے ایک ایک بات، ایک ایک چیز ہمیں کیسے. سبحان اللہ، ہر جو سورہ ہے اس کا نام بھی کتنا پیارا نا. ابھی ہم نے سورہ نور پڑھی، اس نے نور دکھایا. پھر فرقان ہے، یہ فرق کرنا سکھا رہی ہے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. تو نہ تم اطاعت کرو کافروں کی، کافروں کی مرضی پہ نہیں چلنا. کیوں؟ کافر کیا کہتے تھے؟ کافروں کی مخالفت تھی نا، وہ مخالف تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حق کا پیغام دینے میں مخالف تھے کہ اس کو چھوڑ دیں آپ، بس یہ نہ ہمیں سنائیں. ان کی نہیں بات آپ نے سننی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وَجَاهِدْهُمْ، اور ان سے جہاد کریں. اور جہاد میں نے آپ کو کیا بتایا کیا چیز ہے؟ یعنی ایک مسلسل محنت، کوشش، جد و جہد، سٹرگل کریں بھی اس کے ذریعے، ساتھ اس کے، کس کے؟ اس قرآن کے. اس قرآن کے ذریعے آپ ان کے ساتھ جہاد کریں. اور کیسا جہاد؟ جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد. بڑا جہاد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو بھی آپ کے پاس ریسورسز ہیں، جو بھی صلاحیتیں، جتنا کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کو لے کر، اس کو یوز کر کے، اس کو یوٹیلائز کر کے آپ اس قرآن کے ذریعے سٹرگل کیجئے. اور جہاد کیا ہے؟ کوئی ایم لیس ایفرٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے. ان تک پیغام پہنچانے کے لیے سٹرگل کریں. کوشش کرنی ہے کہ دنیا کے ہر انسان تک اس قرآن کو پہنچانا ہے. اچھا میں ایک آیت میرے خیال پیچھے چھوڑ گئی ہوں. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے البتہ ہم اٹھاتے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا.
اگر ہم اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا تو جیسے پہلے پیغمبر آیا کرتے تھے نا، ایک ہی وقت میں ایک جگہ پہ ایک پیغمبر ہے، دوسری جگہ پہ دوسرا ہے، تیسری پہ تیسرا، ایک ہی زمانے میں کئی پیغمبر دنیا میں موجود ہوتے تھے، تو اگر اللہ چاہتا تو اس طرح کر دیتا، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا کہ اب ایک ہی نبی قیامت تک کے لیے انہی کی شریعت چلے گی اور یہی کافی ہے۔ اور یہ اس چیز کی بھی دلیل ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آپ کے وقت میں بھی کوئی نبی نہیں تھا، اس لیے کیوں؟ ورنہ تو پھر ان کی قوم ان کو مانتی، لیکن آپ کو اللہ نے سارے انسانوں کے لیے بنا کے بھیج دیا، اب کسی اور نبی کو اس کے بعد یا اس وقت میں کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ کوئی اور نبی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بن گئے نبی اور آخری نبی۔ اب کے بعد جو بھی انسان آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جو بھی انسان آئے گا وہ آپ کے اوپر ہی ایمان لائے گا، اور کوئی نبی نہیں تھا، نہ اس وقت میں نہ اس کے بعد۔ ٹھیک ہے؟ یہ کیوں؟ کیونکہ اب اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق کا پیغام دینے کا جو کام تھا وہ آپ کی امت کرے۔ ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس نے کیا تھا؟ کون لے لے کے ساری دنیا میں گھوما اور کون لے لے کے اس پیغام کو پھیل گیا؟ صحابہ کرام، اور اس کے بعد پھر تابعین، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے، اور پھر اس امت کے ہر فرد کے اوپر ہے کہ وہ جس جس جگہ پہ بھی ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر وہ کیا کرے؟ ان کی نہیں پرواہ کرے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور وہ کیا منع کرے گا اور وہ کیا کہیں گے اور ان کی کیا مرضی ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اٹ موسٹ اسٹرگل کرنی ہے کہ اس قرآن کو لے کر چلیں، اس قرآن کو لے کر پہنچائیں، اس کے ذریعے سے آگے تبلیغ کریں۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ہم نے تو خود ہی نہیں اس کو جاننا، تو ہم نے اس کو پہنچانا کیا ہے کسی تک؟ ہم تو اپنے دین کو ہی نہیں جانتے۔ ہمارا تو حال یہ ہو چکا ہے کہ آج ہم اپنے ہی قرآن کے بارے میں ہی شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں تو یہ کہوں گی کہ کسی اور تک کیا پہنچانا حق کو۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ دکھ کی بات ہے کہ جب اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو کسی اور کی آگ کیا بجھائیں گے؟ ہمارے تو اپنے مسلمان آج کل اس قدر بدظن ہیں اپنے ہی دین سے کہ دین لگتا ہے کہ فری فار آل ہے، کہ جو چاہے اس کے متعلق جو بھی بات کرے۔ آج مسلمان اتنے شک کرتے ہیں اپنے دین کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے ایسے خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے اللہ یہ مسلمان ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ دین نہیں، کوئی بلا ہے، یا قرآن نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے کہ اگر اس کی طرف آ گئے تو پتہ نہیں ہم کوئی ایسی مخلوق بن جائیں گے کہ ہمارے سر پہ سینگ نکل آئیں گے، ہم پتہ نہیں کیا بن جائیں گے۔ اوہ نہیں نہیں، اس کی طرف نہیں آنا، اتنا ڈرے ہوئے اس سے۔ تو ہمارے تو اپنے ہی لوگوں کا ایمان آج خطرے میں پڑا ہوا ہے، ہم تو خود ہی شک میں پڑے ہوئے، ہم کسی اور کو کیا اس طرف بلائیں گے کہ اس کے اوپر یقین کرو؟ ہم پہلے خود نور میں تو آئیں، ہم تو خود اندھیرے میں پڑے ہوئے، ہم تو خود یہ جان رہے ہیں کہ ہمارا دین کہتا کیا ہے۔ تو جو خود ہی اندھیرے میں ہے وہ دوسرے کو روشنی کیا دکھائے گا؟ مگر جس حد تک بھی آپ اس طرف آئے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ، تو جتنی آپ کی طاقت ہے اس ایک تو سب سے پہلے اپنی نیتوں کو دیکھیں۔ دیکھیں، ایک میں سوال آپ لوگوں سے پوچھتی رہتی ہوں، جو بھی نئے آتے ہیں میں لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ کی کس وجہ سے آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، یہ مطلب سیکھنے کا آپ کا کیا مقصد ہے؟ تو مجھے اکثریت کا جواب یہ ملتا ہے، عمومی طور پہ ساروں کا نہیں میں کہتی، مگر زیادہ تر لوگ جو مجھے جواب دیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس لیے ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جواب دے سکیں۔ آج کل بچے بہت کوسچن کرتے ہیں، تو دیکھیں وہ تو آپ اس ملک میں تھے تو بچے آپ کے ریزننگ کرنے لگے، کوسچن کرنے لگے۔ اگر آپ کسی اور ملک میں ہوتے، کسی اسلامک ملک میں، اور آپ کے بچے سوال نہ کرتے تو پھر کیا اس قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا اس کے ذریعے اسٹرگل کرو، اس کو لے کر کے لوگوں تک جاؤ اور اس کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچاؤ، یہ ہیلپ کرے گا آپ کو، کیونکہ اب ہمارے پاس تو اور کوئی چیز نہیں ہے، ہم اسی قرآن کو لے کے ہی جائیں گے، اپنی باتوں کو لے کر نہیں جائیں گے۔
کہ میں یہ کہہ رہی ہوں تو میری بات مانو. اس قرآن کے ذریعے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں تک پیغام لے کر گئے تھے. اسی قرآن کے ذریعے آج ہم نے بھی لے کر جانا ہے. جو طریقہ انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کرنا ہے. اب کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، اکثر صرف اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں کہ بچوں کو جواب دیا جا سکے. یعنی گویا ہماری یہ مقصد ہی نہیں ہے یہ علم لینے کا کہ ہم اس کے ذریعے سے سٹرگل کریں، اس کو لے کر پھیلائیں، اس کو بھی دوسروں تک پہنچائیں. علم تو ایک الگ چیز ہوتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے انفارمیشن، معلومات. معلومات علم نہیں ہے. اصل علم تو یہ ہے کہ انسان اس علم سے پہلے خود فائدہ اٹھائے، پھر اپنے گھر والوں کو دے، پھر باہر والوں کو دے، پھر اور اس کا دائرہ کار پھیلتا جائے. آپ تو صرف انفارمیشن لینا چاہتے ہیں. انفارمیشن، دیٹس اٹ. تو وہ انفارمیشن لے کے آپ اپنے بچوں کو دے دیں. حالانکہ یہ علم تو انفارمیشن کا ایک پلندہ نہیں ہے. یہ تو وہ ہے جو انسان کو نور میں لے آتا ہے، جو اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، دین پر عمل کرنے کا شوق پیدا کرتا ہے، آخرت کا خوف پیدا کرتا ہے. اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے تو رونے لگتے تھے. حالانکہ اتنے اتنے بہادر لوگ ہوتے تھے، کئیوں سے لڑنے والے ہوتے تھے، مگر ان کے دل کیسے نرم ہو گئے تھے، کیونکہ علم آ گیا تھا ان کی زندگی میں. کیونکہ انہوں نے علم لیا تھا اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے. انہوں نے انفارمیشن لینے کے لیے نہیں دیا تھا کہ چلو ہم بھی لوگوں کو بتا دیں کہ بھئی چلو. اور اکثر لوگوں کا تو یہی ہوتا ہے کہ ہم بچوں تک پہنچائیں گے. بچوں تک پہنچائیں، آپ کو اپنی نہیں کوئی فکر. خود کا آپ مطمئن ہے کہ آپ خود بالکل ٹھیک ہیں، اور آپ تو خود، کیونکہ بچے تو یہاں پہ پل بڑھ رہے ہیں، چلو وہ اسکولوں میں جاتے ہیں، وہ ایک تو پوچھتے ہیں، اور پھر یہ نہ ہو کہ یہاں کا رنگ چڑھ جائے، ان تک بتا دیں. اور ہم تو بالکل ٹھیک ہی ہیں نا، ہم تو ایسے ملک سے آئے ہیں، ہماری تو مطلب ظاہر ہے ہم تو صحیح ہیں ہی. یعنی یہ گویا آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم تو صحیح ہیں، ہمیں نہیں ضرورت ہے، اصل تو ہمارے بچوں کو ضرورت ہے. تو آپ اپنی حالت سے مطمئن ہیں؟ سبحان اللہ. حضرت عمر نے فرمایا تھا نا، کتنی پیاری بات تھی، کہ اگر میرا ایک قدم جنت کے اندر ہو اور ایک باہر ہو، تب بھی کہتے ہیں مطمئن نہیں ہوں گا میں، تب بھی شورٹی نہیں ہے کہ اندر چلا جاؤں گا. اور ماشاءاللہ آپ کو تو بس بچوں کی فکر ہے، آپ تو خود ٹکٹ آپ نے کٹوایا ہی ہوا ہے، آپ کو کیا فکر ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. ہاں، پہلے تو اپنی فکر کرنی تھی نا. آج نیت کو اپنی پہلے تو دیکھیں، چیک کریں آپ کی کیا ہے. اور میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ آج کہ آپ کی نیت ہونی کیا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کی وہ نیت نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی، تو آپ کو اجر اس کا کچھ نہیں ملنا. بس ٹھیک ہے، جس نے جس چیز کی نیت کی نا اس کو وہی ملے گا. آپ کی اگر نیت قرآن پڑھنے کی یہ ہے کہ میں بچوں تک انفارمیشن پہنچا دوں، تو بچوں تک تو پہنچ جائے گی، لیکن اجر کچھ نہیں ہے. لیکن جس نے ہجرت کی کسی عورت کے لیے، کیا ہے حدیث میں، ہجرت تو اس نے کی، باقیوں نے بھی ہجرت کی تھی، لیکن اس نے چونکہ عورت کے لیے کی تو اس کو ہجرت کا وہ اجر نہیں ملے گا جو باقیوں کو ملے گا جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر کی. تو آپ کے جو انسان نیت کرتا ہے اس کو وہ تو چیز مل جائے گی. ٹھیک ہے، آپ نے بچوں کے لیے نیت کی، بچوں تک انفارمیشن پہنچ گئی. آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے یہی کہیں گے، آپ نے یہ نیت کی تھی، آپ کا یہ مقصد تھا نا قرآن پڑھنے کا، تو آپ کے بچوں تک انفارمیشن. آپ نے کہاں چاہا تھا کہ مجھے آخرت میں اس کا کوئی اجر ملے؟ آپ نے کچھ اور تو نہیں چاہتا جس کا میں اب بھی آپ کو بتانے لگی ہوں. تو سب سے پہلے آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ جو آپ قرآن پڑھنے آ رہے ہیں. میں آپ کو 19ویں پارے پہ آ کے بتا رہی ہوں کہ آپ کا مقصد کیا ہونا. چلو آج ہی صحیح کر لو اپنا مقصد. ویسے تو آپ کو پہلے ہی اس پہ بتانا چاہیے تھا مجھے، لیکن میں سوچتی تھی کہ یہ کوئی بتانے والی چیز نہیں، یہ خود سے انسان کے اندر یہی طلب تڑپ ہونی چاہیے. لیکن جب بہت سارے لوگوں سے میں پوچھتی رہتی ہوں تو مجھے پتا چلا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ مقصد ہوتا ہے جو ہونا چاہیے. الحمدللہ یہ قرآن ہی ہمیں کتنی چیزیں سکھاتا ہے، ورنہ پتہ نہیں ہم تو کس سطح پہ زندگی گزار رہے تھے، کتنے جاہل ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیوں اپنے دین کو سیکھنا ہے، اس کتاب کو سیکھنا ہے. پہلا مقصد، جو سب سے پہلی نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ میں کیوں اس قرآن کو پڑھ رہی ہوں نا، وہ لکھیں انورٹڈ کاماز میں، اللہ کی رضا.
کہ میرے سے میرا رب راضی ہو جائے. اگر میرے پاس علم نہیں ہوگا تو میں شیطان کے وار سے نہیں بچ سکتی، میں نیک عمل نہیں کر سکوں گی، کیونکہ مجھے طریقہ ہی نہیں آئے گا اور میرے اعمال برباد بھی ہو سکتے ہیں. تو مجھے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو اس کے لیے میں یہ راستہ اختیار کر رہی ہوں کہ علم کے ذریعے ہی تو مجھے پتا چلے گا اس کو کیسے راضی کرنا ہے. اور پھر میرا رب اس سے خوش بھی ہوتا ہے. یہ اس کو خوش کرنے والا عمل بھی ہے کہ میں اس کے کلام کو سیکھ رہی ہوں. اور پہلی وحی بھی جو اس نے نازل کی تھی وہ علم کے متعلق کی تھی. تو میں قرآن کیوں سیکھ رہی ہوں؟ تاکہ مجھے میرے رب کی رضا مل جائے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اس کا قرب مل جائے. میں اس کا قرب چاہتی ہوں. کتنے لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں؟ آپ کی کیا یہ نیت تھی؟ پھر نمبر 2 کیا ہے؟ اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا، اپنی اصلاح کرنا. یعنی میں جہالت میں نہیں رہنا چاہتی، میں اب اندھیروں میں نہیں رہنا چاہتی، میں روشنی میں آنا چاہتی ہوں، میں اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا چاہتی ہوں. میں نے جانوروں کی سطح پہ زندگی گزاری، اب میں اس سطح پہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے. یہ نمبر 2 آپ کی نیت ہونی چاہیے. پھر نمبر 3 نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ میں نے دوسروں سے جہالت کو دور کرنا ہے. اب یہاں پہ آئے گا کہ آپ دوسروں سے، یعنی آپ اس میں پھر آپ کے بچے آ گئے یا جو بھی آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان تک دعوت پہنچانی ہے. میرے اندر کی بھی جہالت دور ہو اور جو دوسروں میں ہے اس کو بھی دور کروں. وہ تو اس پوائنٹ پہ جا کے آتا ہے. پھر نمبر 4 کیا نیت ہونی چاہیے؟ میرے دین کی حفاظت ہو. یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا تو میرے دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ میرا ایمان نہ لاسٹ ہو جائے. اور پھر کوئی بھی نہیں یہ سیکھے گا تو یہ علم تو کتابوں میں ہی رہ جائے گا. اس کی حفاظت یہ ہے کہ اس کو سینوں میں سمیٹ لیں. پھر دین کا دفاع کرنے کی نیت ہونی چاہیے، یہ جو اس آیت میں ہے کہ میں دین کا دفاع کروں، ڈیفنس کے لیے، تاکہ مجھ سے کوئی بات کرے تو میں اس کا جواب دے سکوں. دین پہ جو حملے کر رہے ہیں میں اس سلسلے میں کھڑی ہو کے کوئی بات کہہ سکوں. اسلام کو یا مسلمانوں کو جو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یا جو لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو گئے ہیں، یا جو لوگ اب کتنی طرح طرح کی اسلام کے اوپر ایک گمراہ کن دین ہے اور پتہ نہیں کیا ہے اور لوگوں کو کیا بنا دیتا رہے، ان ساری باتوں کا میں جواب دے سکوں، میں دین کے ڈیفنس کے لیے کھڑی ہو سکوں. تو آپ پھر جہاد کر رہی ہیں نا. یہ ہے جہاد جس کا ذکر یہاں پہ. آپ اللہ کے راستے کی مجاہد ہیں جب آپ یہ نیت کر لیتی ہیں. اللہ نے قرآن کے ذریعے جہاد کو بڑا جہاد قرار دیا ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا رد ہے کہ آپ دشمن کو، یعنی جس سے ایسا وار ہے سمجھ لیں کہ جس سے دشمن کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. پھر دیکھیں تلوار والے جہاد سے بھی یہ علم کا جہاد افضل ہے. اکثر تو یہ ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں کیا سوچ ہے، جہاد مینز لڑنا مرنا. آج مسلمان بھی اتنے، چونکہ دین کا علم ہی نہیں، اب پتہ ہی نہیں ہے اپنے دین کا ہی نا، تو اس لیے مسلمان بھی کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے. جہاد کا مطلب کیا؟ جہاد کا مطلب ہے کہ لڑنا مرنا، یہ بس جہاد کا مطلب. آپ نے تو اپنے دین کو نہیں سمجھا. جہاد کا مطلب تو سمجھو، وہ تو آخری جو چیز ہے نا وہ ہے. آپ جو آخری چیز کو ہے نا سب سے پہلے پکڑ لیتے ہیں. آج دنیا میں جہاد کے نام پہ جتنی لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، ان سے سوال ہے کیا انہوں نے لڑائیاں جنگیں اور ان سے پہلے جہادن کبیرہ کیا؟ قرآن پہنچانے کا کام کر لیا؟ کیا انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ کیا انہوں نے وہ طریقہ اختیار کر لیا جو اللہ نے حکم دیا تھا؟ ہم نے بالکل ترتیب کو الٹ دیا ہے نا. سنت سے ملنے والی کیا ترتیب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پہلے ہی دن جاتے ہی کیا دیا، کسی تک پیغام پہنچا نہیں اور تلوار اٹھائی اور اس کو مار اور اس کو مار. تم نہیں مانتے، اچھا چلو اس کو مار. وہ بھی نہیں مانتا، اس کو مار دو. کیوں ایسے کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کس کے ساتھ کیا تھا؟ سب سے پہلے بتائیں. قرآن کے ساتھ. آپ نے قرآن پہنچا دیا ہے کیا؟ تمام لوگوں تک پیغام پہنچ گیا ہے کیا؟
حجت تمام ہو چکی ہے کیا جو آج آپ ہتھیار اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں میری کسی سے بات ہو رہی تھی، کسی غیر مسلم سے، تو مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ سب سے پہلے تو جب آپ تبلیغ کرنے لگتے ہیں آج، تو آپ کو ان کے ذہن میں جو اسلام کے خلاف جو ہم نے آج خود ہی اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو ایک امیج بنا دیا ہے، پہلے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کوئی نئی چیز لکھ سکتے ہیں۔ پہلے تو آپ اپنے آپ کو کلیریفائی کرتے ہیں نا کہ نہیں، وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یا جو آپ کو بتایا گیا۔ ایک ایک کلین بورڈ پہ لکھنا آسان ہے، لیکن جس پہ پہلے ہی کچھ لکھا جا چکا ہو، اس کو مٹا کے پھر نئے سرے سے لکھنا کتنا مشکل ہے نا۔ یہ تو آج جہادن کبیرہ سے ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم سارے اتنی سٹرگل کریں کہ کم از کم اپنے دین کا دفاع کرنے کے تو قابل ہو جائیں۔ آپ نے مٹا کے اور کیا لکھنا ہے؟ آپ تو اتنے بھی قابل نہیں ہیں کہ اپنے دین کا دفاع کر سکیں، آپ تو خود ہی اس پروپیگنڈا کے اندر آ جاتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے کہہ رہے ہیں، مجھے تو خود بھی نہیں کچھ پتا، تو چلو جو کہہ رہے ہوں گے ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ تو آج تو جہادن کبیرہ کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں ذہن سے نکالنی ہے اور اس کے لیے آرگنائزڈ ایفرٹ کرنی ہے۔ لیکن آج دیکھیں کتنی آرگنائزڈ ایفرٹ ہو رہی ہیں۔ زیادہ زیادہ کیا کر لیتے ہیں؟ کوئی درس کر لیا، وہ بیٹھ گئے، چلو پارے بانٹ دیے، وہ بیٹھ گئے، قرآن کی طرف نہیں آتے۔ پھر بھی یہ قرآن کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، وہ نہیں کرنا۔ بس درس کرا لیا گھر میں، چلو ہماری گھر میں برکت ہو گئی، یا کسی درس میں چلے گئے، بس درسوں میں بھی جانا ایک فیشن ہو گیا کہ بھائی درس میں چلے گئے، وہاں کلاس نہیں ہم جوائن کر سکتے، ہم اس کو سیکھ نہیں سکتے باقاعدہ طور پہ، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ بننا، وہ نہیں ہم نے کرنا۔ تو اس کو پہنچانا ہے، اس کے ذریعے سے آگے ایفرٹ کرنی ہے۔ اور دیکھیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ صرف ایک بندے کی کسی کے اوپر نہیں ذمہ داری، یہ سب کی ذمہ داری ہے، ہر ایک امتی کی ذمہ داری ہے۔ جتنا حد تک آپ کو آیا ہے، اوروں کو بھی بلاؤ، پہلے تو اپنے مسلمانوں کو بلاؤ نا، پہلے تو اپنے مسلمانوں تک پیغام پہنچاؤ، اور ساتھ ساتھ دوسروں تک بتاؤ۔ اور اس سلسلے میں کافروں کی باتوں سے امپریس نہ ہو جانا، ان کا لحاظ نہ کرنا، اپنا کام کرتے چلے جانا، اور اس میں پوری محنت کرنا۔ اب آپ اگر چیک کریں تو ہر کسی تک پیغام پہنچانا تو دور کی بات ہے، آپ خود ہی سوچ لیں کہ پوری دنیا تو، یعنی آپ اراؤنڈ دا گلوب ابھی نہیں سوچیں، آپ صرف سوچیں کہ میرے ارد گرد والے لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن تک قرآن کے ذریعے سٹرگل ہو چکی ہے، جن تک پیغام پہنچ چکا ہے، جن تک یہ قرآن کا پیغام ان کے دلوں میں داخل ہو گیا، ان تک چلو دلوں میں نہیں داخل ہوا، ان تک کم از کم ساری انفارمیشن، سارا قرآن ان تک پہنچ گیا، ان کو سمجھ آ چکی ہے۔ عمل کی نہیں میں بات کر رہی، صرف ان تک پہنچ چکا ہے سارا پیغام۔ اپنے رشتہ داروں کو چیک کریں، اپنے دوستوں کو چیک کریں، اپنے ٹیچرز کو چیک کریں، اپنے نیبرز کو چیک کریں، اپنے کولیگز کو چیک کریں، جن کے ساتھ بھی آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں مسلمان ہے یا غیر مسلم، بتائیں کہ کتنے حد تک لوگوں تک، کیا آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اکثریت تک، میجورٹی تک، ابھی تو ہمارے اپنے گھروں میں بھی، اپنے خاندانوں میں بھی میجورٹی تک قرآن کا پیغام نہیں پہنچا، ان کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ تو ابھی ہاف وے میں آئے ہیں نا، ابھی تو آپ تک بھی پورا نہیں پہنچا، تو وہ جو ہے ان تک تو بالکل ہی نہیں پہنچا کچھ۔ ابھی تو آپ نے آ کے کچھ، آپ کو تو تھوڑا بہت فرقان ملا ہے، ان تک تو اتنا بھی نہیں ملا۔ خود سوچیں کہ کیا ان تک پہنچ گیا؟ ہم تو ابھی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ارد گرد والوں تک سب پہنچ گیا، کوئی بھی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا۔ تو اگر ہم نے اتنا ہی کام نہیں کیا تو پھر ہم کیسے تلوار لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بتائیں، کیا حجت تمام ہو چکی ہے؟ تو ابھی تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے ارد گرد دیکھے،
یار آج پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں قرآن کیوں پڑھیں؟ اچھا اگر پڑھ رہے ہیں، اچھا اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، آج کل فارغ ہے نا ہم، تو ہم نے سوچا چلو کلاس ہی لے لیتے ہیں، اور کل کو اگر کوئی جاب مل جائے گی تو پھر چھوڑو، معمولی سا کام ہے یہ، تو ہم نے ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے لے لیا تھا کیونکہ کچھ اور نہیں تھا نا، ان دنوں جاب نہیں ملی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو کلاس لے لیتی ہوں۔ یعنی بالکل ایک بیکار سا کام ہے، ایک معمولی سا کام ہے، ایک سائیڈ کا کام ہے، چلو نہیں کچھ اور ملا تو اب اب چلو ساری چیزوں سے فارغ ہو گئی ہوں، میں سوچا میں نے گھر میں کیا بور ہوتی رہوں گی، تو چلو ایک یہ آن لائن کلاس ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو یہی لے لیتی ہوں۔ اگر یہ ہم اہمیت دے رہے ہیں قرآن کو، تو کیا ہم نے جہادن کبیرہ کرنا ہے؟ یہ مجھے بتائیں، کون سے فرشتے اتریں گے جو آ کے اس اسلام کی حقانیت لوگوں تک پہنچائیں گے؟ کون سے فرشتے آئیں گے جو یہ قرآن کو لے لے کے اور جائیں گے اور پھریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے؟ اچھا چلیں ہم کہہ دیتے ہیں میری اور آپ کی تو ذمہ داری ہے ہی نہیں، چلو ٹھیک ہے ہم فارغ ہو گئے، کون پہنچائے گا پھر؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں، کس کی ذمہ داری ہے؟ سارے اپنے اوپر سے ذمہ داری اتار دو، وہ جو مولوی صاحب بیٹھے ہیں مسجد میں وہ پہنچائیں گے؟ آپ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں ہیں؟ جب وہ قیامت کے دن کھڑے ہو کے کہہ دیں گے کہ میری قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کیا کہیں گے اس وقت؟ کہ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ وہ صرف امام صاحب کے لیے، مولوی صاحب کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی تھا قرآن۔ تو اگلی آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کے ذریعے اپنے دین کا دفاع کر سکوں، اور آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اس دفاع کو کرنے کی، کیونکہ اتنے حملے ہو رہے ہیں اس دین کے اوپر، تلوار سے نہیں زبانوں سے، لیکن آپ نہ تو اپنی زبان ہلانے کے قابل ہیں، باقی ساری چیزوں میں ہماری زبان بہت چلتی ہے، ہر چیز کا علم ہے، لیکن اس کے بارے میں نہیں علم، اس کے بارے میں اتنے مسکین بن جاتے ہیں، ہمیں کیا پتا، ہمیں تو خود ہی نہیں پتا۔ کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھنا بھی چاہے، وہ کہاں سے جا کے پوچھے گا؟ وہ آپ سے پوچھتا ہے، آپ کی کوئی ڈاکٹر ہے، آپ کی کوئی آپ سے پوچھتی ہیں، آپ کو آگے کوئی جواب ہی نہیں آتا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ جو علم کے ذریعے آپ کا جہاد ہے نا، یہ تلوار کے جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس کی میں آپ کو وجہ بھی بتاتی ہوں، آپ سوچیں گے پتہ نہیں اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں محنت بہت زیادہ ہے، اس میں بڑی مشقت ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس میں، ایسے ہی نہیں علم آ جاتا۔ ابن قیم نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ علمی جنگ سے جو ہے نا، کئی اسلام کے دشمن مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام کو اس سے تقویت ملتی ہے، کئی دشمن جو ہوتے ہیں نا اسلام کے، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھیں آپ کے سامنے بھی یہ نیوز آئی ہوگی کہ انڈیا کی جیل میں ایک شخص جس نے یعنی ہندو آدمی جس نے ٹرین میں اس میں دہشت گردی میں ٹرین کو اڑانے میں اس کا ہاتھ تھا، تو کسی مسلمان کے اوپر وہ نام لگ گیا تھا، اور وہ مسلمان لڑکا بھی اسی جیل میں تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ہندو آدمی نے باہر نکل کے کیا بیان دیا؟ اس نے کہا کہ اس لڑکے کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اور جتنا اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں اتنا امپریس ہوا ہوں کہ میں اس چیز کو کنفیس کرتا ہوں کہ اس چیز میں میرا ہاتھ تھا، اس کا نہیں تھا۔ میرا ضمیر مجھے اتنا ہی ملامت کر رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھے سزا ہو جائے گی، لیکن میں اس لیے یہاں پہ کنفیس کرتا ہوں، اس لیے مانتا ہوں کہ میں اب اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا۔ کس چیز نے تبلیغ کی وہاں پہ جیل میں؟ کس چیز نے تبلیغ کی اس کو؟ اس مسلمان کی کردار نے، اس کے اخلاق نے۔ وہ کوئی بہت بڑا عالم نہیں تھا، ایک فون بیچنے والا لڑکا ہے، لیکن دیکھیں یہ کردار اخلاق ہمیں کون سکھاتا ہے؟ یہ قرآن سکھائے گا نا، یہ فرقان سکھائے گا، حق اور باطل کی تمیز سکھائے گا۔ وہ بھی کھڑا ہو کے اس کا سر توڑ دیتا اور کہتا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے میں یہاں پہ ہوں، کیا تو تم نے اور بھگت میں رہا ہوں، کیا ہو جاتا اسے؟ دیکھیں یہ جو زبان ہے، یہ جو انسان کا کردار ہے، جو علم پانا ہے، علم کے ذریعے سے آپ اسلام کے دشمنوں کو مسلمان کر سکتے ہیں،
اور اس میں کوئی خون خرابہ بھی نہیں ہے. اس میں انسان بات بیان کرتا ہے اپنی اپنے کلام کے ذریعے، جبکہ تلوار سے، ابن قیم کہتے ہیں تلوار سے جنگ کرنے سے کم ہی کوئی مسلمان ہوتا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایسا جہاد کرنا ہے جو اس قرآن کے ذریعے، جو قرآن کے اوپر، جو اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں اس قرآن کا سہارا لینا ہے. لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں خود اس کا علم حاصل کرنا ہے. تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب چاہے آپ کی کوشش، آپ کی محنت، آپ کی جو سٹرگل ہے، ہر ایک کی ڈیفرنٹ طریقے سے ہو سکتی ہے. کسی کی زبان سے ہو سکتی ہے، کسی کے قلم کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، کوئی اور طریقے سے ہو سکتی ہے، کسی اپنے عمل سے ہو سکتی ہے، مگر وہ سب کس کے ذریعے سے جائے گی؟ یہ سب کس کے تھرو ہوگا؟ جب آپ کے پاس قرآن کا علم ہوگا ہی تو عمل بھی بدلے گا نا، اور آپ کسی کے ساتھ اچھا کرنے کے قابل ہوں گے. تبھی تو آپ کے عمل کے ذریعے بھی تبلیغ ہوگی. جب قرآن کا علم ہوگا تو تبھی قلم سے بھی کچھ لکھیں گے. جب قرآن کا علم ہوگا تو تبھی زبان سے بھی کچھ بولیں گے. تو ہر ایک چیز کا پھر سینٹر پوائنٹ کیا بن جاتا ہے؟ یہ فرقان. آپ جتنا بھی دین کی خدمت کرنا چاہیں اور آپ کے پاس خود کے پاس کچھ علم نہیں ہے، آپ کیا خدمت کریں گے؟ آپ خود ہی بلینک ہو جاتے ہیں، آپ خود ہی دوسروں سے امپریس ہو جاتے ہیں. آپ کیا خدمت کریں گے؟ آپ تو اپنا ہی ایمان بچا لیں تو بڑی بات ہے. تو آج سے اپنی نیتیں درست کریں. یہ 5 چیزیں لکھیں اور اب سے انشاءاللہ ہم نے اس کو نیت بنانا ہے، تاکہ ہم پھر جا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کہہ سکیں کہ اللہ اس لیے میں قرآن سیکھ رہی تھی، میں تجھے راضی کرنا چاہتی تھی، اللہ میں تیری فرما برداری والی زندگی اپنانا چاہتی تھی، اللہ میں تیرے دین کا دفاع کرنا چاہتی تھی، میں تیرے دین کی مجاہد تھی. تلوار اٹھانے والا ہی مجاہد نہیں ہوتا. زبان کے ذریعے سے بھی آپ جواب دے کے اللہ کے دین کے مجاہد بن سکتے ہیں. زبان سے جہاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کسی سے لڑنا ہی شروع کر دینا دلیل کے ساتھ. وہ دلیل ہمارے پاس ہوتی ہی نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ملائے 2 سمندر. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ ایک میٹھا ہے اور دوسرا نمکین اور کھاری ہے. ایک میٹھا ہے، شیریں، اس کا خوشگوار مزہ ہے. دیکھو آج ان لوگوں نے بھی اب دیکھو پتہ کر لیا، اور یہ تو اس وقت کی بات ہے. آج یہ سائنس کہتی ہے، اور کچھ ای میلز بھی میرے پاس آئیں، اس کے اندر بھی تھا کہ دیکھیں یہ میٹھے پانی کا ہے اور یہ کھاری پانی کا. پانی ہے، آپ پانی کو دیکھیں مکس کریں، ایک میں نمک ڈال دیں، ایک میں چینی ڈال دیں، دونوں کو مکس کریں تو کیا الگ الگ رہیں گے؟ وہ نہیں رہیں گے نا. ایک گلاس میں ڈال دیں، اور یہ سمندروں کے اندر ہے جہاں پہ لہریں ہیں، ویوز ہیں، وہ ویسے ہی مکس ہو جاتا ہے ہر چیز. اس کے اندر ایک میٹھے پانی کا چل رہا ہے، پانی کی کرنٹ ہے، اور دوسرا نمکین پانی کا کرنٹ ہے. کبھی کبھی وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں، اوپر کھاری ہے نمکین پانی ہے اور نیچے میٹھے پانی کا چشمہ ہے، مکس نہیں ہو رہے. اور یہاں پہ دیکھیں یہ لفظ بھی بڑا وہ ہے نا، مہاراجا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مکس بھی ہے، یعنی ساتھ ساتھ بھی ہیں، لیکن اپنی اپنی انڈیویجویلٹی بھی نہیں لوز کرتے. سبحان اللہ، کہ کون نہیں ان کو مکس ہونے دے رہا. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا، اس نے بنایا، اس رب نے بنایا ان دونوں کے درمیان برزخ، ایک پردہ بنا دیا، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک بند باندھا ہوا ہے ان کے درمیان. کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ کس نے ان کو الگ الگ رکھا ہوا ہے؟ اور پھر دیکھیں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک میٹھا ہے اور ایک کھاری ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی حکمت ہے. آپ کہیں گے جو شاید آپ کو لگے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، جو کھاری پانی ہے اس کی کیا ضرورت ہے، سارا ہی اللہ تعالیٰ نے میٹھا کیوں نہیں کر دیا؟ حالانکہ اگر سمندر میٹھا ہوتا نا تو میٹھے پانی میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ بہت جلدی سڑ جاتا ہے. خاص طور پہ سمندر جس میں
خشکی سے بھی زیادہ آپ دیکھیں مخلوق ہے، جتنی مخلوق آپ کی زمین پہ، اس سے کہیں زیادہ آبادی جو ہے وہ جانوروں کی سمندر کے اندر ہے۔ اب جو اس میں مچھلیاں مرتی ہیں، آج تک مر رہی ہیں، دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، کون ان کی یہاں پہ قبریں تو نہیں بنا رہا نا، وہ وہیں پہ سڑتی ہیں، وہیں پہ مٹی ہو جاتی ہیں، اور کہیں آپ کو نہ کوئی سمیل، نہ کوئی کچھ، نہ کوئی اوپر آپ کو مچھلیاں نظر آ رہی ہیں کہ پڑی ہوئی ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز۔ اور پھر زمین کا پانی بھی، اور اس میں جو بہنے والی ساری گندگیاں بھی ہیں، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں نا سمندر میں جا کے وہ ڈال دیتے، سمندر میں جا کے پڑتی ہیں سارا کوڑا کرکٹ اور یہ سب۔ اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو 2-4 دن میں سڑ جاتا، اور اس کی سڑاند کی جو بدبو ہے اس سے زمین والے زمین پہ رہنا ان کا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سخت نمکین بنا دیا، اتنا کڑوا، اتنا تیز بنا دیا کہ دنیا بھر کی آپ گندگیاں اس میں جا کے ڈال دیتے ہیں، اور خود اس میں رہنے والی مخلوق بھی اس میں مرتی ہے، اور پھر بھی نہیں وہ سڑتا، اور اس کی کوئی سمیل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کی ضرورت کے لیے اس کے اندر میٹھے پانی کا بھی کرنٹ، ایک دریا چلا دیا، اور کڑوے پانی کا بھی، اور دونوں پانی میلوں تک ایک ساتھ چلتے جا رہے ہیں، ایک طرف میٹھا ایک طرف کڑوا ہے، دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، حالانکہ دونوں کے درمیان دیکھنے میں آپ دیکھیں کوئی آپ کو دیوار نہیں نظر آ رہی، کوئی پردہ نہیں نظر آ رہا، کوئی چیز نہیں نظر آ رہی، کوئی روک ٹوک نہیں نظر آ رہی، تو آپ کو اللہ کی قدرت نہیں پتہ چلتی۔ اب وہ بتاتے بھی ہیں کہ کون کون سی وہ جگہیں ہیں جہاں پہ یہ اس طرح سے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے کہتا ہے مجھے پہچانو، تم پہچانتے نہیں ہو یہ کون کر رہا ہے، تم ملا کے دیکھو اپنے گھر میں، نہیں الگ الگ رہیں گے، میٹھا اور نمکین پانی ملاؤ تو ذرا۔ اور اسی طرح اگر میٹھے پانی سے مراد مومن لے اور کھارے پانی سے مراد کافر لے، تو ایک معاشرے میں رہتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ بھی چلیں گے لیکن الگ الگ رہیں گے، وہ اپنا کرے گا، وہ اپنا کرے گا۔ یہ نہ ہو کہ میٹھے کے اوپر کھارا سوار ہو جائے، یہ نہ ہو کہ میٹھے کے اوپر کھارا غالب آ جائے اور آپ اس بیچ میں دب جائیں کہ اچھا میں تو ان کے سارے طور طریقے اور سب لے لیا، اور وہ آپ بھی کھارے بن جائیں۔ پھر اسی طرح دنیا میں بھی انسان کچھ کڑوے ہیں کچھ میٹھے ہیں، اور کبھی کبھی ان کو ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں چل سکتے، اب میں نہیں رہ سکتی، اب میرا گزارا نہیں ہے۔ نہیں، دیکھو سمندروں میں بھی تو میٹھا اور کڑوا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ تو سورہ فرقان میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا تھا نا، دو دو چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں نا بار بار، ایک میٹھا ایک کھاری، ایک ایسا، تو دیکھیں آپ کو بار بار یہ نظر آئے گا فرق۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور اسی ذات نے بنایا پانی سے انسان کو۔ اگر انسان سے مراد آدم علیہ السلام لے تو مطلب ہے کہ عام پانی جس سے یعنی ایک جو وہ پانی جس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اگر انسان سے مراد سارے ہی انسان لے لیں تو اس سے مراد ہوگا یہ نطفہ، پانی سے پھر مراد کیا ہوگا؟ نطفہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، پھر اللہ تعالیٰ نے بنائے اس کے لیے نسب کے رشتے بھی بنائے اللہ پاک نے۔ دیکھو کیسے خونی رشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، خونی رشتے پیدا کر کے، اور اللہ نے اس کو پھر جب وہ جوان ہوتا ہے اس کی شادی ہوتی ہے تو کچھ اور رشتے بھی اللہ نے اس کو دے دیے، اور وہ ہیں سحر کے رشتے، وہ ہیں سسرالی رشتے۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے، تو دو انسان ہوتے ہیں اور اس کے بعد کتنی ساری رشتے داریاں ہو جاتی ہیں، بہن بھائی، اور پھر آگے ماں کی طرف سے بھی جو رشتے اور جو باپ کی طرف سے بھی رشتے، جن کو ہم رحم کے رشتے کہتے ہیں نا۔ بہت دفعہ بات پڑھی ہوئی ہم نے رحم کے رشتوں کی، صلہ رحمی کی، قطع رحمی کی۔ تو وہ رحم کے رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ جو ماں اور باپ کی طرف سے جڑتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے لیے۔ اور سحر کے، جب وہ جوان ہوتا ہے اس کی شادی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ اور رشتے داریاں دے دیتا ہے، اور وہ سحر کے رشتے ہیں۔ اب ان میں بھی، اب دیکھیں ان میں بھی دو آ گئے نا، ایک نسب کا ایک سحر کا۔ ایک رشتے سے آپ کو نیچرل محبت ہوتی ہے،
چاہے وہ کتنا ہی آپ کے ساتھ ظلم کریں، برا بھلا کریں. مثلاً ہے کہ جو آپ کے نسب کے رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ ہے، بہن بھائی، جو بھی کر دیں، ایک وقت تک غصہ آتا ہے، پھر اس کے بعد آپ معاف کر دیتے ہیں. لیکن اکثر شہر کے رشتوں کے لیے انسان وہ جیسے کھاری پانی جو ہوتا ہے نا، خواہ وہ کتنا بھی فائدہ مند ہو لیکن وہ انسان کو اچھا نہیں لگتا، تو دلوں میں بھی جگہ بنانی مشکل ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں عذبن فراتن بھی جیسے ضروری ہے، اسی طرح ملہن اجاجن کے اپنے فائدے ہیں. کبھی نہیں انسان یہ کہہ سکتا کہ ہائے اس کی تو ضرورت نہیں تھی، یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ دیکھیں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ دونوں ہی رشتوں کا ذکر کیا. تو انسان اگر سوچے تو شہر کے رشتوں کے بغیر اس کی یعنی گھر بن نہیں سکتے تھے. یعنی یہ جو ایک نیا جوڑا وجود میں آیا ہے وہ اسی لیے آیا کہ ایک شہر کے رشتے تھے تو وہ وجود میں آیا نا، کہ نسب کے ساتھ تو شادی نہیں ہو سکتی تھی بہن بھائیوں میں، تو شہر کے رشتے نہ ہوتے تو اس کا نکاح کا رشتہ بھی وجود میں نہیں آ سکتا تھا. تو یہاں پہ اس رشتے کو بھی قابل احترام رکھا گیا. جس طرح نسب کے رشتے عزیز ہیں، اسی طرح شہر کے رشتوں کو بھی عزت ہونی چاہیے. اور یہ مرد عورت دونوں کے لیے، مرد کے لیے عورت کے خاندان اور عورت کے لیے شوہر کا خاندان. تو یہ دونوں ہی انسان کی ضرورت ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں اتنی نیگیٹو سوچ شروع میں ہی ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے نا کہ پھر دل ان رشتوں کے لیے کھلتے ہی نہیں ہیں. مثلا لڑکی کو شادی سے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا جاتا کہ بھئی اتنا زیادہ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ. ہاں تمہاری ساس تو بڑی سخت معلوم ہوتی ہے، ہم نن تو تمہاری بہت ہی تیز لگتی ہے. تو ہم کیا کبھی کسی کے بھائی یا بہن یا ماں کے لیے اس طرح کہیں گے؟ کبھی نہیں جرأت کریں گے، ہے نا. پھر ان رشتوں میں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس طرح سے کر کر کے ہم کسی کو سلو پوائزننگ کرتے ہیں، آخر ان رشتوں سے نفرت کروا دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں ہمارے میڈیا بھی اور یہ سب بھی انہی چیزوں کو پروپوگیٹ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ ٹوٹلی دشمنی کے رشتے ہیں. ٹھیک ہے ہوں گے کئی جگہوں پہ، لیکن ہر جگہ تو ایسا نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ کہہ کے ایسا کروا دیا جاتا ہے. اتنا کہا جاتا ہے کہ دوسرے کے دل میں چار و ناچار وہ نہیں بھی سوچتا ہوگا تو پیدا ہو جائے گا. تو اگر میٹھا اور کھاری ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں تو یہ رشتے بھی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے. مگر دراصل مسئلہ پتہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک فریق اپنی حد کراس کرتا ہے تو تب کلیش ہوتا ہے. اللہ کی کائنات میں دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے میسز چل رہے ہیں، اب یہ میٹھا اور کھاری بھی چل رہا ہے، اور آپ دیکھیں پلانٹس، اتنے سٹارز، اتنے سب کچھ، اتنے بڑے بڑے میسز گھوم رہے ہیں. کوئی بھی اپنی حد کو کراس نہیں کرتا، دوسرے کی حدود میں نہیں انٹرفیئر کرتا، اسی لیے کلیش نہیں نظر آتے. کوئی ٹکراؤ نہیں نظر آ رہا آپ کو. آسمان پہ دیکھیں کوئی چیزیں ٹکرا رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ یہ سب اپنی اپنی حد کے اندر ہے، سب اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں، سب اپنا کام کر رہے ہیں، سب اپنے ہی دائرے میں ہیں. سب اپنے اپنے دائرے میں رہیں تو یہ سب نہ ہو. تو یہ رشتے اللہ کی نعمت ہے. اور آپ دیکھیں جہاں پہ یہ رشتے نہ ہوں، مثال کے طور پہ اب بعض دفعہ آپ ایسے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، یہاں پہ بھی بعض لوگوں کے بالکل کوئی رشتہ دار نہیں ہے. پھر ان سے پوچھیں کہ رشتہ داری کی کیا نعمت ہوتی ہے، کیا قدر ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں ہی کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا تو اس نے کہا کہ میں تو اپنے فلاں خالو کو، جن کو میں نے وہاں پہ رہتے ہوئے کبھی نہیں یاد کیا تھا، گھر کے قریب رہتے تھے اور کبھی نہیں ان کو مس کیا تھا، ان کو بھی آ کے یہاں پہ میں مس کرتا ہوں. اور وہ فلاں رشتہ دار ہیں نا جن کو کہ میں نے کبھی ان سے بات تک نہیں کی تھی، میں نے ان کو بھی فون کیا. تو یہ یہاں پہ آئے ہوئے اس کو جمعہ 4 دن ہوئے، تو ظاہر ہے رشتوں کی قدر پھر آتی ہے جہاں پہ رشتہ داریاں نہیں ملتی. پھر تو جن معاشروں میں آپ دیکھیں جیسے یہاں پہ سنگل فیملیز ہیں، سنگل مدرز ہیں، ولد الزنا بہت ہیں، تو ان کی زیادہ تر کوئی ان کو رشتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رشتے ان کے ہیں کہاں، کون باپ ہے اور کون چچا ہے اور کون کیا ہے. نہ کوئی خالہ ماموں کا پتہ ہوتا ہے، ماں بھی اسی طرح اور اسی طرح. تو ان کی مینٹل حالت کیا ہوتی ہے پھر، جو بچے رشتوں کے بغیر پروان چڑھتے ہیں.
تو اگر آپ کے لیے کوئی سحر کا رشتہ ہے تو خود سوچیں کہ کتنی بڑی رحمت آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے شوہر کے لیے. ان کے تو اپنے رشتے ہیں نا. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ ان سحر کے رشتوں کو جب خود اچھے نہیں لگتے تو بچوں کو بھی اس سے دور کر دیا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے اولاد کے ساتھ. تو رشتوں سے میل جول انسان کی ضرورت ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ وہ مسلمان جو دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہتر ہے اس سے جو مل جل کے نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پہ صبر بھی نہیں کرتا. تو مل جل کے نہ رہنا کیا ہے کہ ان سے کٹ آف کر دینا، بات بات پہ منہ بنا لینا، بات بات پہ ریمائنڈ کر لینا، اتنی اتنی چھوٹی باتوں کو ہوا بنا لینا، نہ ان کی طرف جانا اور نہ ہی ان کو اپنے گھر آنے دینا، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا، نہ دکھ سکھ میں شریک ہونا، بچوں کو دور کر دینا، بچوں کو ان کو اٹھانے نہیں دینا، کسی سے تعلق نہیں رکھنا، نہ پسند کرنا ان کو. تو دیکھیں، یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت اس قوم پر نہیں اترتی جس میں رشتوں کے کاٹنے والے ہوں. جس قوم میں آج ہمارے ملکوں میں بھی دیکھ لیں، کیوں نہیں اللہ کی رحمت اتر رہی؟ اللہ کی ایک رحمت تو بارش بھی ہے، کیوں نہیں اترتی؟ کہیں یہی تو وجہ نہیں ہے کہ ان میں رشتوں کے کاٹنے والے موجود ہیں؟ آج تو نسب کے بھی رشتے کٹ رہے ہیں، سحر کے تو دور کی بات ہے، نسبی رشتے بھی کاٹے جا رہے ہیں، اور یہی قیامت کی نشانیاں ہیں. تو ان رشتوں کو بوجھ نہ سمجھے، ان کے ذریعے بھی اجر کمائیں، ان کے ذریعے بھی آپ آخرت کما سکتے ہیں، ان کے ذریعے بھی آپ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. صرف نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے وہی نہیں ہے اسلام. رشتہ داریاں نبھانا بھی بے شک مشکل کام ہے. رشتہ داروں سے آپ کو کئی دفعہ بہت تکلیف دے بھی حالات سے دو چار ہونا پڑتا ہے، بہت ساری تکلیف دہ باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن ان کو توڑنا نہیں ہے. تو یہ تو بڑا آسانی کا کام ہے کہ آپ ساروں سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائیں، کٹ آف ہو کے بیٹھ جائیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، نہ میں کسی سے ملوں گی اور نہ ہی کوئی مجھ سے ملے. تو پھر لیکن اس سے آپ کے بچوں پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا؟ آپ کے ہسبینڈ پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا؟ اور آخرت میں آپ کو کیا جواب دینا پڑے گا؟ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے تیرا رب بڑا قدرت والا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ نفع دیتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے. نفع اور نقصان وہ ان کے ہاتھوں میں سمجھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں نہیں ہے. اور دیکھیں جن کی عبادت سے کوئی بھی فائدہ نہیں ملنا، ان کی جا کے عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافروں کے ایک اور اس کی بات بیان کی. اصل میں کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ آیت ابو الحکم بن حشام کے بارے میں نازل ہوئی. جانتے ہیں کون ہے ابو الحکم بن حشام؟ پتہ ہے آپ کو؟ جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل رکھا تھا. ابو جہل اس کا نام نہیں تھا، اس کا نام تو تھا ابو الحکم، لیکن جاہلوں کا باپ رکھ دیا تھا. یہی وہ کرتا تھا نا، کوئی اپنا نام خود تھوڑی جاہلوں کا باپ رکھے گا. تو غیر اللہ کی کراہت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھو تو صحیح کس کی عبادت کر رہے ہو، کس کو پوج رہے ہو، یہ تو تمہیں کچھ نہ فائدہ نہ نقصان کچھ نہیں پہنچا سکتے. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور جو کافر ہے وہ اللہ کے خلاف کام کرنے والا، مدد کرنے والا ہے. کافر رب کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے، کس کا؟ شیطان کا. جہاں کہیں بھی اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے نا، اس کو بڑی چبھن ہوتی ہے، وہ اس کی مخالفت پہ جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانا شروع کیا تھا تو کیسے سارے کافر ایک ہو گئے تھے کہ بس یہ پیغام نہ آگے پھیلے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کا کام ان سے زبردستی ڈنڈے کے ساتھ عمل کروانا نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام ہے کہ جو نیکی کا کام کرے اس کو خوشخبری دے دیں، اور جو برائی کرے اس کو برے انجام سے ڈرا دیں. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ،
کہہ دیجئے اور آپ ان کو صاف بتا دیں، کلیئر کر دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا تم سے، کوئی صلہ نہیں چاہتا، کچھ تم سے مانگتا نہیں ہوں، کوئی بدلہ نہیں مجھے چاہیے کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں تو تمہیں یہ بات بری لگ رہی ہے، لیکن یہ تو سوچو میں کیا تم سے کچھ مانگتا ہوں؟ میں تم سے کوئی سیلری مانگتا ہوں، کوئی انعام مانگتا ہوں جو تمہیں برا لگ رہا ہے میرا یہ بتانا؟ میں تو صرف کیا چاہتا ہوں، میرا اجر کیا ہے؟ مجھے اور کوئی نہیں اجر چاہیے سوائے ایک کے، وہ کیا ہے؟ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر صرف ایک اجر چاہیے، اور وہ ہے کہ جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف کوئی راستہ بنا لے، کہ اپنے رب کے راستے پہ آ جائے، یہی میرا اجر کافی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اب آپ دیکھیں، نبی ہے یا دین کی طرف دعوت دینے والا، کہ اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے اور اس کا جذبہ کیا ہونا چاہیے، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ وہ لوگوں کو اس لیے نہ بلائے کہ ان سے میں کچھ بٹوروں، کچھ تحفے لے لوں ان سے، یا یہ میری بڑی عزت کریں، یا مجھے کوئی بڑا عہدہ مل جائے، یا مجھے کچھ دیں، یا کوئی مجھے فیس پے کریں، بلکہ اس لیے کہ لوگ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے رب کو پہچاننے لگیں، اس لیے لوگوں کو نیکی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، یہ دنیا کی زندگی میں دعوت دینے والے کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہوتی ہے، اور انسان کو بڑے لالچ میں بھی مبتلا کر دیتی ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ وہ فیل کرتا ہے کہ اگر میں نے اس کو نیکی کی راہ دکھائی اور میرے کہنے کے اوپر یہ کچھ نیکی کا کام کرتا ہے، تو جتنا اجر اس کو کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی مجھے بھی ملے گا۔ یہ اس کو بڑا حریص کر دیتی ہے، وہ اور زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ فیل کرتا ہے جب لوگ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں تو اس کو اتنی خوشی اس سے ملتی ہے کہ اس کو ایسے لگتا ہے اللہ نے قبول کر لی میری نیکی، مجھے اس سے فائدہ ملے گا۔ یہ جلدی حاصل ہونے والی خوشخبری ہے جو دنیا میں ہی اس کو مل جاتی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اور آپ پہ یہ کلیئر، آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ کلیئر کر دیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تو جو بھی دعوت دینے والا ہے اس کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ میرا اجر میرے رب کے ذمے ہے، اس کے لیے وہ کسی سے کچھ نہ مانگے نہ ایکسپیکٹ کرے، کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے۔ میرا اجر یہی ہے، میرا آبجیکٹو یہی ہے کہ کسی طرح آپ اللہ سے جڑ جائیں۔ اور یہی بات، اسی وجہ سے میں آپ لوگوں سے بھی ہمیشہ کہتی رہتی ہوں، اسی آیت کی روشنی میں آپ مائنڈ بھی کرتے ہیں کئی دفعہ کہ میں تحفے کیوں نہیں قبول کرتی اور کیوں آپ کو منع کرتی ہوں۔ حالانکہ اس کی وجہ اور کچھ نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ میرا اجر میرے رب کے ذمے ہے۔ دوسرے کہ میرا اجر یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے جڑ جائیں۔ یقین کریں جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں آیت سنی اور اس پہ یوں ہم نے عمل کیا، تو میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ مجھے دنیا کے قیمتی ترین تحفے بھی لا کے دے دینا تو اس سے مجھے وہ خوشی نہیں ہوگی۔ یہ خوشی ناقابل بیان ہے۔ تو ایسے تحفے میں ضرور قبول کرتی بھی ہوں، اور میرا دل ان کو لے کے خوش بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی عمل کر کے دکھائیں، جو سکھایا ہے اس کے اوپر چل کے دکھائیں، اللہ کے ساتھ جڑیں، اس کا راستہ اختیار کریں، یہ بہترین تحفہ۔ اور آپ دیکھیں جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے نا وہی تحفہ دیں جو دوسرے کو پسند ہو، جس سے وہ خوش ہوتا ہو۔ تو مجھے بھی یہی تحفہ پسند ہے کہ انشاءاللہ آپ اللہ کے ساتھ جڑیں، یہی سب سے بڑی میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور پھر مجھے یہ بھی لالچ ہوتا ہے، یہ بھی حرص ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جڑے تو مجھے 20 کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس راستے میں جب آپ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہو نا تو اس راستے میں کس کے اوپر توکل کرنا ہے؟ کسی پہ تو انسان کو بھروسہ کرنا ہوتا ہے نا، کسی مر جانے والے پہ نہیں کرنا۔ اگر اس پہ توکل کرو گے تو وہ تو فنا ہو جائے گا، تو آپ تو بڑے نقصان میں رہے۔ ایسے پہ توکل کرو جو حی اور قیوم ہے، لا یموت، جس نے مرنا نہیں ہے، وسبح بحمدہ، اس کی تسبیح کرو اس کی تعریف کے ساتھ۔ دیکھیں بھروسہ صرف اس پہ ہونا چاہیے جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ مثلا آپ نے اپنی حفاظت کے لیے گارڈ رکھا اور بھروسہ اس پہ کر دیا کہ اب گارڈ ہے نا تو میری حفاظت ہوگی، اب مجھے کوئی نہیں مار سکتا،
تو کوئی آیا اور اس نے گارڈ کو مار دیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے جس پہ بھروسہ کیا وہ تو مر گیا. تو اسباب تو اختیار کرو، اسباب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر بھروسہ صرف اللہ پہ کرنا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کام ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. آپ نے مثلا بہترین اپنا لائر کیا اپنے کیس کے لیے اور بھروسہ کیا کہ بس میں نے اتنا مہنگا لائر کر دیا نا، اب تو میں مقدمہ جیتوں گی جیتوں گی. اب وہ لائر ہی مر گیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اس پہ بھروسہ کریں گے. آپ نے اپنے جسم پہ بھروسہ کیا کہ یہ جسم ہے نا تو میں یہ کام کر کے دکھا سکتی ہوں، میں یہ کام کر لوں گی کیونکہ میرے پاس طاقت ہے، اور دیکھو میں کیسے کیسے کرتی ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ ہی کرتی رہی ہوں تو مجھے تو پتہ ہی ہے، مجھے تو یہ آتا ہی ہے. تو اپنے اوپر بھروسہ کیا، اپنے ٹیلنٹ پہ بھروسہ کیا. اگلے دن آپ صبح کو اٹھے کام کرنے کے لیے، آپ کو بخار چڑھا ہوا تھا، آپ اٹھ ہی نہیں سکے بستر سے، ہل ہی نہیں سک رہے تھے. کیا ہوا آپ کے بھروسے کا؟ آپ کہتی ہیں میں پلاؤ بہت مزیدار بناتی ہوں، میں اتنا مزے کی فلاں چیز بناتی ہوں، بریانی میرے ہاتھ کی آپ کھائیں گے نا اتنی مزے کی ہوگی نا. خود پہ بہت بڑا بھروسہ کیا نا، اگلے دن آپ بنانے لگی وہی اسی دن ہی خراب ہو گئی. کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے بھروسہ اپنے اوپر نہیں کرنا، توکل اپنے اوپر نہ کریں. جب بھی کسی کام میں بھی بھروسہ کریں تو اللہ کی ذات پہ کریں. وہ کروا دے گا تو وہ چیز ہو جائے گی، وہ نہ کروائے تو میری کیا طاقت. جب کوئی چیز ہمیشہ زندہ نہیں ہے، جب کوئی چیز طاقت نہیں رکھتی، تو بھروسہ پھر کیسے اس پہ کر سکتے ہیں؟ بھروسہ پھر اس پہ کریں نا جو ہمیشہ زندہ ہے، جس میں ساری طاقت ہے، ساری قدرت ہے. کام کریں، اسباب بھی اختیار کریں، مگر آپ کا ٹرسٹ اللہ پہ ہونا چاہیے. آپ گاڑی میں بیٹھ گئی ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے. آپ یہ کہیں گے اللہ گاڑی میں تو بیٹھ گئی ہوں، مجھے منزل تک پہنچانا تیرا ہی کام ہے. تو چاہے گا تو گاڑی پہنچا دے گی، تو نہیں چاہے گا تو نہیں پہنچائے گی. اللہ میں نے یہ دوا کھا تو لی ہے، مگر اللہ دوا نے مجھے ٹھیک نہیں کرنا. اللہ دوا میں کیا طاقت ہے؟ میرا بھروسہ تو آپ کے اوپر ہے، آپ نے کرنا ہے. یہ کتنی پیاری آپ کو بات بتاتی ہوں آپ توکل کے اوپر نا. آپ انشاءاللہ اس بات کو سنیں گے، آپ کو بھی اچھی لگے گی اور آپ کو توکل کبھی بھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ. پتہ ہے توکل کیسا ہے؟ آپ ایک بچے سے سیکھ سکتے ہیں. ایک چھوٹے بچے کو آپ دیکھیے گا، وہ اپنی ماں پہ تو توکل کرتا ہے نا، ماں کو ایسے سمجھتا ہے کہ بس ماں میری ہر تکلیف کو ختم کر سکتی ہے، ہر مسئلے کو حل کر سکتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ ہر بات کی شیئرنگ وہ ماں سے کرتا ہے. چوٹ لگتی ہے تو روتے ہوئے ماں کے پاس بھاگتا ہے، اگر ڈر لگتا ہے تو ماں کے پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے، کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو تب بھی ماں کی گود میں سر ڈال دیتا ہے، اگر کچھ مانگتا ہے تو تب بھی ماں سے ہی کہتا ہے. کسی اور سے بھی چیز چاہیے ہوتی ہے نا تو اس سے بھی مانگنے میں شرماتا ہے نا، ماں کو جا کے کہتا ہے کہ مجھے وہ چیز چاہیے. یہ ہے توکل. توکل آپ اس سے سیکھیں. ہر مسئلے کے حل کے لیے اللہ کے پاس، ہر تکلیف کے لیے اللہ کے پاس. ہر چیز مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے. اب مجھے یہ پتا ہے کہ پورا کر سکتا ہے تو اللہ ہی پورا کر سکتا ہے. اچھا، حالانکہ ماں کے اندر طاقت کوئی نہیں ہوتی، وہ بچہ سمجھتا ہے کہ ماں پورا کر سکتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ ماں کوئی سپر وومن ہے، وہ ہر چیز ماں کر سکتی ہے نا. حالانکہ تو ماں ہے، وہ تو بیچاری کمزور ہے، اور ہمارا رب تو ساری کائنات کا مالک ہے، قدرت رکھتا ہے ہر چیز کی. ہم کیوں نہیں روتے ہوئے اس کے پاس چلے جاتے؟ ہم کیوں نہیں اس کے پاس جا کے چھپ جاتے جب ہمیں خطرہ محسوس ہو؟ ہم کیوں نہیں جب ہمیں ڈر لگے تو ہم کیوں نہیں اس کے پاس بھاگتے؟ کیوں نہیں جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی تو ہم اس کے پاس بھاگ کے جاتے اللہ یہ پریشانی ہے؟ جب کوئی چیز چاہیے ہوتی تو اس کو کیوں نہیں کہتے اللہ یہ چیز چاہیے؟ مجھے اس سے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی، اللہ میں تجھے کہہ رہی ہوں مجھے بس وہ چیز چاہیے. ہاں، آپ ننھے بچے سے سیکھ سکتے ہیں توکل کرنا. تو توکل تو اس پہ کرو، وہ تو نہ سوتا ہے، نہ وہ کمزور ہے، نہ اس کو کبھی موت آنی ہے. اس پہ بھروسہ کرو. باقی سب نے تو مر ہی جانا ہے، طاقتیں بھی ختم ہو سکتی ہیں، لوگ بھی مر سکتے ہیں، لوگ کہیں جا بھی سکتے ہیں. ایسوں پہ کیا بھروسہ کرنا جن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، آج ہیں تو کل نہ ہو. اپنی ذات پہ بھی نہ بھروسہ کرو کہ خود کو ان پاور سمجھنے شروع ہو جائیں، میں ان کمانڈ ہوں. اور پھر ہم بڑے ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں نا کہ میں بس یہ کر سکتی ہوں، میں تو روز ہی کرتی ہوں، آج بھی کر لوں گی. کیسے آپ نے اپنے پر بھروسہ کر لیا؟ تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. اور خاص طور پہ جب دین کا کام کرنے لگو نا، یقین کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، جب میں
کہیں جانے لگتی ہوں کسی لیکچر کے لیے، پوری تیاری بھی ہوگی، تو میں اپنے آپ کے اندر ہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک تو میں نے کر لیا، اب یہ تیرا ہی کام ہے، تو نہیں کروانا ہے، بلوانا تو اللہ کا کام ہے کہ وہ کیا بلواتا ہے منہ سے. تو تب یہی دل کے اندر بات آ رہی ہوتی ہے، اللہ تیرے اوپر ہی بھروسہ کیا، کیونکہ جتنی مرضی تیاری کر لوں، اتنی جتنا تو نے مجھے اختیار دیا تھا اتنی تو میں نے کوشش کر لی ہے، آگے تیرا کام ہے، آگے تیرے اوپر چھوڑا. اور الحمدللہ جب اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ کی ضرور مدد آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بخود بلوا دیتا ہے پھر. تو ہر کام میں اس طرح ضروری ہے. بیمار ہونا تب بھی اللہ کے پاس جائیں، یہ سمجھے نا کہ اس نے دینا. دیکھیں آپ سے زیادہ تو یہ بچہ چھوٹا اچھا ہے، اس کو نہیں، اس کو حالانکہ ماں نہیں اس کو ٹھیک کر سکتی، لیکن وہ جا جا کے ماں کو بتاتا ہے سر میں درد ہے، اب یہ ہے، اب وہ ہے، اس کے پاس جا جا کے رو رو کے بتاتا ہے. حالانکہ ماں کیا ٹھیک کر سکتی اس کے سر درد کو؟ ماں پیٹ میں درد دور کر سکتی؟ نہیں، ہم کیوں نہیں جا کے کہتے؟ اسی نے کرنا ہے. اور دوا میں بھی طاقت ڈالے گا تو وہی ڈالے گا. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے اس کو اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کبھی بھی فلاں کیا کر رہا ہے، وہ یہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں، وہ ویسا کر رہے ہیں. اللہ کافی ہے نا اپنے بندوں کے گناہوں پہ نظر رکھنے کے لیے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ نظر رکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا؟ آپ اپنا کام کریں نا جو آپ کو کرنے کو کہا گیا، آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، باقی اللہ پہ چھوڑیں، وہ خود ہی نظر رکھے گا. اور وہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، کون چھپ کے کیا کر رہا ہے، کون سامنے. ہم ٹو میں ہر وقت لگے رہیں، ہم ہر وقت یہی چیک کرتے رہیں کس نے کیا کیا، وہ غلط کر رہا ہے اور وہ یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. وہ جانے اور اللہ جانے، وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے کے لیے خود کافی ہے. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. یہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، 6 دنوں میں پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا. کیسے ہوا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ یہ کس طرح سے اس کی کیفیت ہے. الرحمن، وہ رحمان ہے. فاسأل به خبیرہ، اگر اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو نا، رحمان کے بارے میں، اس کی رحمتوں کے بارے میں، وہ کیسا ہے، تو کسی جاننے والے سے پوچھو. جیسے خود جاہل ہیں ویسے ہی اپنے جیسے جاہلوں سے اگر پوچھتے رہیں گے تو وہ کیا آپ کو بتائیں گے؟ تو اس سے پوچھو جو علم والا ہے، جو جاننے والا ہے، جو خود رحمان کی پہچان رکھتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان سے کہا جاتا ہے نا رحمان کو سجدہ کرو، اللہ کے آگے سجدہ کرو، یہ کافروں سے کہا جاتا تھا کہ رب کے آگے سجدہ کرو، آؤ جھک جاؤ اس کے آگے، تو کہتے تھے کون رحمان؟ ہم تو نہیں رحمان کو جانتے، کیونکہ ان کے ہاں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو رحمان کے نام سے نہیں پہچانتے تھے، وہ اللہ کو رحمان نہیں کہتے تھے. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ صلح حدیبیہ والے سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا تھا حدیبیہ کے مقام پہ، تو فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. تو مشرکین نے کہا نہ تو ہم رحمان کو جانتے نہ رحیم کو، آپ بس بسمک اللہم لکھیں. تو ہم پڑھ بھی چکے نا کہ اللہ کہو یا رحمان کہو، جس نام سے بھی چاہو پکارو، اس کے سارے ہی اسماء حسنی ہیں، بہترین نام اسی کے ہیں. رحمان بھی وہی ہے اور اللہ بھی وہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کون رحمان؟ ہم نہیں رحمان کو مانتے، ہم نہیں جانتے. انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کو تو ہمیں حکم دیتے ہیں، جس کو تم کہو گے کیا ہم اس کے پیچھے ہی چل پڑیں، اس کو ہی سجدہ کرنا شروع ہو جائیں. وزادہم نفورا، اور جتنا ان کو کہتے جاتے ہیں اتنا یہ نفرت میں بڑھتے جاتے ہیں، جتنا ان کو بلاتے ہیں اس طرف اتنا یہ بدکتے ہیں، اتنا ہی بھاگتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ جب کہا جائے کہ آؤ سجدہ کرو رحمان کے سامنے، تو وہ کہتے ہیں کیا نماز کی طرف بلانا، لو اب تم جو کہو گی وہی ہم کرنا شروع کر دیں گے. ظاہر ہے جب رحمان کو جانتے ہی نہیں ہیں تو سجدہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور جتنا بلاتے ہیں اتنا ہی بھاگتے ہیں. تو کافروں کی بات ہے، اور آج مسلمانوں کے گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہے. اور وہ رحمان کیسا ہے، اس کی ہم نے قدر نہیں پہچانی. ہم اس سے بھاگتے ہیں جو ہم پہ اتنا مہربان ہے،
جو اتنی ساری رحمتوں کے ساتھ ہمیں ڈھانپے ہوئے، اس کی رحمت ہی ہے کہ ہم چل پھر رہے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں، اس کی طرف نہیں آنا چاہتے، اس کی بات نہ ماننا نہیں چاہتے، اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔